جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، ہم نے بروقت حق اور احسن تفسیر تمہیں عطا کر دی۔ ہوں قرآن جو احسن التفسیر ہے، احسن تفسیر سے کیا مراد ہے؟ سوال بھی ڈالا ہوا ہے، آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے آیت سے؟ ڈیٹیل آ جاتی ہے جب سوال آتا ہے نا، ظاہر ہے کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ خود سمجھا دیتے ہیں قرآن کو کھول کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے، 23 سال میں یہ نازل ہوا ہے، وقتاً فوقتاً جیسا موقع ہوتا تھا آیتیں آ جاتی تھی، اور اگر پیچھے کوئی بات کھلی نہیں تھی تو اب اس کو ڈیٹیل آ گئی۔ قرآن خود احسن التفسیر ہے۔ دوسرا سوال پڑھیں کیا ہے؟ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈنگ دا ٹرمز آف قرآن، لگے قرآن کے ہاں لیکن لغت اس سے وغیرہ پہلے سے۔ تھا کہ وٹ ایکسپلین دا قرآن، قرآن کو کون ایکسپلین کر رہا ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ خود ایکسپلین کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن جو ہے سیلف ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کو کر رہے ہیں، ایسی بات ہے نا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، خود ہی اس کی ڈیٹیلز آتی چلی گئی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ساری قرآن میں پھیلا ہوا ہے واقعہ، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس نے ہمیں دے دیا قرآن۔ تو قرآن جو ہے سیلف ایکسپلینیشن ہے، اصل میں تفسیر ہے، اور اپنی ٹرمز کو، اپنی چیزوں کو خود ایکسپلین کر رہا ہے۔ اب یہ جو آپ نے کوشچن پڑھا کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرمز آف قرآن، بتائیں قرآن کی ٹرمز کو کیسے سمجھیں گے؟ ود ان قرآن سمجھیں گے۔ میں ذرا سا کیونکہ آج جلدی ہے، میں تھوڑے سے کہ میں آپ سے آخر میں آپ کو ہی بلوانا ہے میں نے۔ اچھا قرآن جو ہے نا ود ان اپنی ٹرمز کو، اپنی چیزوں کو خود ہی قرآن ایکسپلین کر رہا ہے نا۔ جس طرح ابھی ہم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن نکالی، اوپر میں صراط مستقیم کی نکالی تھی، اور قرآن کی اور بھی چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھ آنے لگ گئی الحمدللہ۔ قرآن کے اندر ہی اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہیں، اصطلاحات۔ اب کوئی ڈکشنری میننگ جو ہے وہ اس کو ہیلپ تو کر رہا ہے ہمیں، لیکن اصل معنی تو اللہ ہی بتا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آخری لائن جی پڑھ دو میم۔ بیٹا۔ کین لینگویج، لٹریچر، پوئٹری، لاجک، تفسیر اور ڈکشنری ایکسپلین قرآن؟ بتائیں۔ اب یہ سارے ہیلپنگ ٹولز ہیں، یہ جو چیزیں ہمیں یہ ہے نا، آپ کو جو کوئی تفسیر پڑھ لیں، کوئی لینگویج کوئی اور زبان میں، آپ نے عربی، اچھا مجھے بتائیں سب کو عربی آ جائے گی تو کیا عربوں کو قرآن آ گیا؟ عربی آنا بھی قرآن آنے کی علامت نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اس کا جو فہم ہے، اس کی جو سمجھ ہے، وہ قرآن کے اوپر فوکس کرنے سے، اس کو وہیں سے اخذ کرنے سے آئے گا، ورنہ تو لوگ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ جو باقی چیزیں جو ہیں، یہ لاجک ہے، یہ شاعری ہے، یہ ڈکشنری، یہ ساری چیزیں، یہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے یہ ضروری ہیں، لیکن کہنے کا مطلب قرآن ایسی نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا اگر ہمیں یہ نہ آتی ہوں گی چیزیں تو۔ آپ آگے چلیں، اگلا پوائنٹ ہم لیں گے، قرآن ایسی میں تفسیر ہے۔ ایک ہم نے دیکھ لیا اس کا پہلا کہ حق تلاوت ادا کرنا۔ اچھا ریسٹ آف ہول قرآن سماعت، یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک تھیم آیت لیتے تھے، اور پورے قرآن میں وہ اس کا ہم نے قصے پڑھ لیے جگہ جگہ، تو ایسا ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو سلیبس دکھایا تھا نا، 16 ٹاپکس میں ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ وہی ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا پھیلا ہوا ہے، سارے مضامین پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسک مضامین جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے نکالے تھے، جو اثر میں بھی جا کے، سورہ اثر میں بھی ہم نے 4 پارٹس کر لیے تھے قرآن پاک کے۔ تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ جی میم۔ بیسک میسجز وہی ہیں، الہ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی عبادت ہوگی، آمنو ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ عامل الصالحات کر لو بھائی، اگر کسارے سے بچنا ہے تو تیسرا کام پھر یوں کر لینا کہ دین حق پہ رہنا۔ وہ دین حق جو ہے قرآن ہی سارا پڑھا رہا ہے ہمیں، اور پھر ہمیں استقامت، اس کے لیے صبر جو چاہیے وہ قرآن ہی سارا ہے، اسی انہی ٹاپکس کو لے کے چل رہا ہے۔ قرآن کیسے آسان ہے یہ ہمیں مل گیا جی، پڑھ دیں اس کو۔ قرآن کی طلحہ پڑھ آیات رہا ہی، تھا۔ کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ دے۔ یہ ٹاپک پورا کریں نا، پھر کسی اور سے کہتی ہوں۔ قرآن کی دیکھیں آیات ہی قرآن کی تشریح ہیں۔ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، سب سے پہلی تشریح اللہ نے خود کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ جب چلتے ہو نا، جب ہم اسکول کالج میں بھی ہوتے تھے، کوئی گائیڈ بھی لینی ہوتی ہے، جس کی کتاب ہوتی ہے، جس نے کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اسی رائٹر کی ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی زیادہ یہ اللہ کو غصہ آتا ہوگا جب کوئی کہے کہ جی مجھے قرآن نہیں سمجھ آتا، تو اس کو کوئی بندہ سمجھائے گا؟ تفسیر تو انسانوں نے لکھی نا، میری بات سنیں، وہ تو قرآن پاک کی اپلیکیشنز ہے نا، سمجھانے کے لیے
ٹھیک ہے انہوں نے بہت ایسا زبردست کام کیا ہے سب نے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن پہلے اسٹیپ پہ یہ کہ قرآن پہ فوکس کر لیں، آپ کو یہاں سے سب کچھ یہیں سے ملا ہے، تو بجائے یہ کہ عام فہم قرآن ہوتا ہے نا، مجھے تو ایکسپیرینس ہے، بہت عرصے سے پڑھا رہی ہوں، جو خواتین قرآن یا جو بھی پڑھنا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تفسیر پڑھا دیں، بجائے یہ کہنے کہ ہمیں قرآن پڑھا دیں، تو بتائیں یہ ذرا ہم تھوڑا سا ہوئے نہیں ہیں قرآن کو، بس قرآن کو چھوڑا وہی ہے، چلیں دیکھتے ہیں، اللہ کرے سمجھ آ جائیں باتیں، وہ قرآن سے ہی ہم کریں گے سارے ٹاپک۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہم نے لکھا جی میں نے قرآن نہیں پڑھانا، صرف یہ سمجھانا کہ آپ کو قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن فہمی کا فن اصول آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر 3 ہے جی قرآن پاک چند آیات کی تشریح ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹاپکس وہی ہیں اور انہیں کو ایکسپلین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، آپ نے خود بذات خود قرآن کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا ہدی للناس ہے، ہر شخص کے لیے قرآن، اس کو بذات خود سمجھیں اور پھر ہیلپ کسی سے لیں گے، کسی کی مدد وہ آپ بات کا کام ہے۔ اچھا تیسرا ہم پوائنٹ لینے لگے ہیں کہ قرآن جو ہے فصلت ہے، شور تو نہیں ہے یہاں پہ، معذرت میں، بس انہوں نے پڑھیں کوئی اس کو، یہ وہ ہے ابھی آیت الف والی لام ڈیفینیشن چلنے لگی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ترجمہ پڑھیں۔ الف لام را کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جو کتاب ہمارے سامنے ہم نے جو پڑھنی ہے، اس کی ہر آیت حکم ہے، حکمت ہے، پختہ، نیچے چلیں ذرا، پختہ سالڈ ہوتا ہے، مستحکم آیتیں ہیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے ان باتوں میں، پوائنٹ پڑھ دیں ذرا، سب انگلش ٹرانسلیشنز حکمت۔ اچھا اس کو میں نے ویسے نوٹس میں بھی کلیئر کر دیا تھا، آپ نے جو پختہ کا حکمت کا ترجمہ ہے نا، پختہ کرنا، ٹھیک ہے، پختہ ہے، اور آیتیں کلیئر ہیں، لیکن کلیئر کے لیے لفظ جو ہے نا وہ بیان کا لفظ ہے، بیان، قرآن بیان ہے، بیان ہے، مبین ہے آیات، وہ علیحدہ سے اس کی قرآن کی صفت آ رہی ہے آیات کی، یہاں پہ ابھی ہم صرف حکمت کو ہی ذرا فوکس کریں گے، تو نیچے چلیں، پختہ سالڈ بات پتہ چل گئی نا، آیتیں ہماری ساری پختہ ہیں بھائی۔ اب آل عمران کی آیت کا ترجمہ پڑے کوئی، یہاں سے ہم نے یہ نکالنا ہے کہ قرآن کی آیات کی کیا صفات ہیں، کس طرح کی آیتیں ہیں، حکمت تو ساری آیتیں ہیں، لیکن آگے چل کے اس کی 2 ٹائپس ہو گئیں، ایک متشابہات اور ایک محکمات۔ ترجمہ پڑھیں آیت 7 آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی تو ہے جس نے کتاب تم پر نازل کی ہے، اس کتاب میں بعض آیات محکمات ہے جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور بعض دوسری متشابہات ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کی ہی اتباع کرتے رہتے ہیں اور ان کی تعویل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور یہ ہے کہ کس سے سبق دانشمند لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ یہ آیت آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی، اور اس میں محکمات کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہن ام الکتاب ہے، کتاب کا جو اصل ہے نا، اس میں احکامات ہو گئے، اس میں آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی آیتیں یہ محکمات ہوتی ہیں، لیکن مشابہات کیا ہیں، اس کو بتائیں کوئی۔ متشابہات وہی جو کلیئر نہیں ہے، جس کے لیے ہم کچھ مطلب اس طرح کلیئر سے کی بات نہیں ہے، وہ بھی بات کلیئر ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ نے کہی ہے نا، وہ اس طرح کلیئر نہیں کہ وہ شبے میں ہے نا، متشابہات کا، لیکن شبہ نہیں، سوری، آپ بتائیں دوبارہ۔ ہاں، ایک خاص لفظ ہے، کون سا علم ہے یہ جس کو صرف اللہ مطلب جانتی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ یہ جس کو، غیب ہوگا ہاں، اگر ہمیں۔ جسے اللہ ہی جانتے ہیں، ظاہر ہے وہ غیب کا علم ہے، صحیح ہے۔ اچھا میرا اسی کے اوپر نا متشابہت لفظ کے اوپر ایک سوال ہے، ابھی کروں یا بعد میں کروں؟ ابھی کر لیں، کریں۔
سورہ بقرہ کی وہ جو ہم نے رکوع پڑھا تھا اس سے پچھلے رکوع میں یہ آیت ہے، وہ بشیر الذین آمنو، اس میں ہوں مطلب کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھل دیے جائیں گے تو ہوں انہیں وہ یہ تو وہی پھل، متشابہہ، میں سمجھ گئی، وہ اتو مطلب بھی کہ ادھر ترجمہ متشابہہ، اور ہمیں دیے جائیں گے، وہ ان کو دیا جائے گا ملتے جلتے پھل، وہ متشابہہ لفظ تھا، ٹھیک ہے، وہ متشابہہ تھا، یہ متشابہات جو ہے نا، یہ ہم نے اس طریقے سے نہیں، یہ جو ہے نا ایک ٹرم ہے، یہاں پہ ہم نے متشابہ کی ترجمہ بھی نہیں کرنا، اس ٹرم کو ایز اٹ از یوز کرنا ہے، اور اس کا میننگ ہم نے یہیں سے لے لینا ہے کہ وہ اللہ کے سوا، یہ جو ہے نا غیر میں غیر کی آیتیں ہیں، تو جو وہ تھا نا وہ ملتے جلتے ترجمہ، وہ لفظ ان کے ضرور روٹ ورڈز میں کوئی فرق ہوگا دونوں کے، اچھا سمجھ رہے میم، ہیں آپ؟ میم نجمہ، ہاں کیونکہ یہ زوم کا فری پلان تھا نا، تو اس میں ابھی 40 منٹ ہی ہوتے ہیں ٹوٹل، تو ابھی صرف 7 منٹ رہ گئے ہیں، تو بس آپ ایک آیت اور پڑھا کے ٹھیک ہے، وائنڈ کریں۔ یہی ٹاپک بس پورا کرنا ہے ہم نے، آل عمران والا، یہ ہم نے متشابہات والا، ٹھیک ہے، تو یہ متشابہ وہ ہو گیا جی، اچھا ان کے اندر کون دلچسپی لیتے ہیں؟ جن کے دلوں میں، آیت پہ فوکس کریں، جی، جن جواب کے آپ جن لوگ کے دلوں دیں، دل میں نفاق ہوتا ہے۔ ٹیڑھ ہیں اور یا وہ فتنے شبہات کی کی تلاش، تلاش میں، فتنے سے کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب کہ اصل فتنہ، راستے سے بندے کو گمراہی، ادھر ادھر گمراہی، لے کے، گمراہی، ہاں ہاں، فتنہ جو ہو گیا نا گمراہی ہو گیا، قرآن سے دور ہو گئے، قرآن جو ہمیں جس طرف لے کے جانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے محکم آیتیں ان پہ عمل کرو، یہ حکم ہے، یہ کرو، اور ہم متشابہات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ روح کیا ہے، اچھا اور کچھ نہیں، تو اب ہم یہی شروع ہو گئے ہیں کہ جی کریم کون ہے، اور فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، بس یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ قرآن ہمیں اس سے منع کر رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ متشابہات کو تعویل پہنانے کی کوشش نہ کریں، آپ یہ آیت کو ذرا سا فوکس دوبارہ کر لیں، اور ان کی تعویل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ہمیں کیا ہے کہ ہم یہ فتنے کی تلاش میں نہ جائیں، اس کو معنی پہنانے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہ جو اولو الالباب ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے بھائی، ہم مانتے ہیں متشابہات پہ، اللہ کا غیب کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے، پھر ان کی دعا کیا ہے؟ ترجمہ اگلا پڑھ دو۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھی راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کے تو ہی فیاض فرما۔ شاباش، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، یہ دعا جو ہے یہ ہمیں بالکل فوکس کرا رہی ہے کہ اللہ ہمیں جو آپ نے ہدایت دے دی، قرآن دے دیا، قرآن میں ہمیں جو آپ نے احکامات دیے ہیں، ہم اس کے اوپر کام پہ آئے نا، ام الکتاب جس کو کہا۔ اگلے پیج پہ آ جاؤ، اس سے نا ہم یہ محکم آیات وہی ہیں کہ جن میں احکامات ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال اتنا ہی سمجھ رہے ہیں، مشابہ آیات وہ ہیں کہ جو غیر کے علم کی آیات ہیں، تو محکم جو ہے احکمت ہے، احکمت تو وہ تھی جو ہم نے صورت الف لام را اوپر آیت پڑھی ہے نا ہود کی، وہ علیحدہ تھی، احکمت کا ترجمہ ہم نے مستحکم یہی کیا تھا نا، جی میم۔ پختہ، سالڈ۔ اب دعا کا لنک بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم نے جو ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ زیغ کجی میں ہمیں بحثوں میں نہ ڈالنا، اللہ ہمیں صحیح علم دے دیں، یہ قرآن فہمی کے اصول پڑھ رہے ہیں، ان اصولوں پہ چلیں گے تو قرآن آسان ہو گیا نا ہمیں سمجھنے کے لیے، ہم ٹریک نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ کو تھامیں گے بھائی، جو اللہ نے ہمیں کام دیے کرنے کے ان پہ آئے ہم، آگے آگے چلیں ذرا، یہ ہم نے اگلا جو پوائنٹ ہے، بس اس کو نا ایک فلو چارٹ یہاں محل بنا ہوا ہے، اس کو جوائن کر لیں، احکمت تھی نا سورہ ہود سے نکالنا، احکمت کا کیا معنی تھے؟ پختہ، ہے نا، سالڈ، قرآن کی ہر آیت، ہر حرف، ہر لفظ سالڈ بھی پختہ، آخری بات ہے۔ اس کی 2 ٹائپس آگے ہو گئی، آیتیں 2 طرح کی پھر ہو گئی، محکمات اور متشابہات، یہ اب آپ کو صحیح سمجھ آ چکا ہوگا، بس ہم نے ابھی 3 ہی پوائنٹ پڑھے ہیں قرآن فہمی کے اصول، ٹھیک ہے، اب اب تلاوت کی ذرا ڈیفینیشن کر لیں، کیونکہ ہم نے حق تلاوت بھی کرنا ہے، حق تلاوت سے سمجھ آ رہی تھی، یہ میں نے آپ سے سوال جو کیا اس کا دے دیں، پھر آپ لوگ سوال کر لیں، میم سوال آواز دوبارہ کٹ گئی ریپیٹ سب کی، کریں گی، آپ کی آواز وہ ہو گئی تھی، میں بریک کہتی ہو ہوں گئی تھی۔ جو تلاوت کا حق ادا کرنا ہے نا، وہ ہم کیسے کریں؟ ہم ناظرے کریں بس، ہم کیا کریں بتائیں مجھے؟ قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے بیسیکلی، اس کے لیے ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے سب سے پہلے، بالکل ہے نا، ہدایت ہاں حاصل کرنی ہے۔ ہاں،
हमने उसको समझ के पढ़ना, कोई और लोग भी पॉइंट्स डालें इसमें, اچھا جس نے بھی جو हमने پوائنٹ इसका ایڈ हक کرنا अदा करना ہے है। جلدی سے کر لیں کیونکہ 3 منٹ ہی رہ گئے. ठीक है تو ठीक پھر है گروپ میں ठीक ڈسکشن है کر ठीक है لیجیے گا. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. کسی आप نے. लोग बोलें جی جی जो پلیز. पहले सुन रहे. आपके जहन में आया कितना बड़ा हमें पॉइंट हमें हमें ये मिला है, ये हमारा करने का काम है, हमने इससे कुरान का हक अदा करना है ना. ठीक है, इसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो उसको हमने जो जिम्मेदारी होती है उसके साथ ये मामला नहीं करता कि साल में एक दफा पढ़ लेना, तरावी में भी पढ़ लेना, पीछे किसी को समझ नहीं आ रही थी, पढ़ाने वालों को भी नहीं समझ में आते, कम फहम नहीं है ना. ये बात मैं بالکل सही कह रही हूँ कि गलत. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی. मैं तो कह रही थी आप कहाँ करें, हाँ आप इसको शेयर, इन बातों को करें ना, हाईलाइट करें सबसे पहले, ये सबको हर तरफ वायरल कर दें, भाई कुरान समझ के पढ़ने वाला था, क्योंकि हमने इस पे इम्प्लीमेंटेशन, हमें समझ होगी करना क्या है तो ना. सो हक्का तिलावत पे जरूर. तो अल्लाह का हक है, ये हमने कैसे छोड़ा हुआ है. कुरान फर्ज है, ये आयत भी मैंने आपको दिखानी है या नोट्स में आगे डली हुई है. तो फराइज हमने क्यों छोड़े हुए, क्यों कहते हैं कि जी मुस्तहिब है, पढ़ लें ना पढ़ लें बराबर है. कोई आप लोग ऐड कर दें बात प्लीज, हाथ खड़ा करें, क्योंकि कॉल ड्रॉप होगी तो बस फिर क्लोज हो जाएगा. लेकिन मीन वाइल आप ऐड कर दें कुछ बात. کسی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. समराइज कर दें, हाँ अपना नाम बता के बात करें प्लीज. एज के साथ है ना, नाम माइक खोलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती आपकी हमें. ठीक है چلے میم پھر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ 1 منٹ ہی رہ گیا, پھر इंशाल्लाह. گروپ میں ڈسکشن کر لیتے ठीक ہیں. है ठीक है, इसको आप कर लें. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलाम.